يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ فار ایگزامپل یہود، منافق، کفار۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اگر انہیں اپنا رازدار بناؤ گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، کیونکہ انہیں تو وہی چیز پسند ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچے، تو تم ان کو اپنا رازدار کیوں بناتی ہو؟ اپنی راز کی باتیں ان کو کیوں بتاتی ہو؟ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کی باتوں سے دشمنی تو ظاہر ہو چکی ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ بڑا ہے۔ باتوں سے تو وہ ظاہر ہو ہی چکی ہیں، مگر جو بھی انہوں نے دلوں میں چھپا رکھا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہے، اور وہ جو انہوں نے دشمنی کو چھپا رکھا ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تو اگر تم عقل سے کام لیتے ہو تو ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دیا ہے۔ اب جو آیات شروع ہوئی ہیں، پیچھے بھی منافقوں کا، کفار کا، یہود کا ذکر چل رہا ہے، پچھلی آیات میں بھی۔ اب جو آیات شروع ہوئی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ جو غیر لوگ ہیں، بھلے وہ کفار ہیں، بھلے وہ یہود ہیں، بھلے وہ منافق ہیں، ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، ورنہ جب وہ تمہارے رازوں سے، اندر کی باتوں سے واقف ہو جائیں گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ ویسے بھی ایک سمجھ کی بات ہے کہ انسان جس ادارے میں کام کرتا ہے، جس گروپ میں بیٹھتا ہے، جس مجلس میں بیٹھتا ہے، جس کی نشست و برخاست رکھتا ہے، وہاں کی باتوں کو باہر نہیں پہنچانا چاہیے، جو راز کی باتیں ہوں۔ یہ قرآن میں بھی منع فرمایا گیا اس سے، مگر یہاں خطاب کفار ہیں یا یہود ہیں یا ہو سکتا ہے منافق ہوں، مگر ہیں انہی میں سے جو بھی ہیں۔ مختلف اقوال ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جون سے ہے وہ کفار ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ یہود ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد منافق ہیں، کہ منافق جو ہیں یہ اندر کی باتوں کو باہر نکالتے ہیں، خاص باتوں کو۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس سے مراد کفار ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ مدینہ منورہ میں جو یہود تھے، یہ ان میں جو منافق لوگ تھے، یہ ان کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ تو اللہ پاک نے منع فرمایا کہ ایسا جن سے یہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم انہیں اپنا راز بتاؤ گے تو وہ تمہارے نقصان اٹھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے، اور وہ تو خوش بھی اسی چیز سے ہوتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں تکلیف یا نقصان پہنچے۔ تو تم ان کی باتوں سے تو پہلے ہی دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، ابھی جو ان کے دلوں کے اندر ان کی حالت ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ وہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں، جو ان کی باتوں سے بھی اتنا ابھی ظاہر نہیں ہوا۔
جتنا وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ تو اگر تم عقل سے کام لیتی ہو تو ہم نے تو تمہارے لیے نشانیوں کو بیان کر دی ہے، اب ان نشانیوں کو سمجھنا جو ہے وہ تمہاری بات ہے۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ سنو، تم ان سے محبت کرتے ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ایک بات ہے کہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، تو تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ اب مسلمان یہ چاہتے تھے، مسلمان کیونکہ جو خود اچھا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی اچھا ہی دیکھنا چاہتا ہے، جو خود نیک ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی نیک ہی دیکھنا چاہتا ہے، جو خود نمازی ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی نمازی ہی دیکھنا چاہتا ہے، جو خود جوا کھیلنے والا ہو وہ دوسروں کو بھی جوا کھیلتا ہوا ہی دیکھنا پسند کرتا ہے، جو خود شرابی ہو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی نشست و برخاست والے بھی شرابی ہوں سارے۔ تو جو خود اچھا ہو وہ دوسروں کو بھی اچھا ہی سمجھتا ہے۔ تو تم تو ان کی اچھائی چاہتے ہو، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اب یہ اللہ پاک مسلمانوں کو بتا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے اپنے راز کی باتیں ان کو نہ بتایا کرو جو ان سے، اس لیے منع کیا گیا کہ ان کو اپنی راز، اچھا وہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مثلا اب مسلمان جو ان سے تھے ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، تو مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے ہی وہ بھی مسلمان بن جائیں، ہم اسلام لے کر آئے ہیں تو وہ بھی اسلام لے آئیں، کیونکہ دنیا اور آخرت کی ساری دولت، اصل دولت اسلام میں ہے۔ بھلے اس کے اندر ان کے رشتہ دار بھی تھے، ان کے پڑوسی بھی تھے، ان کے دوست احباب بھی تھے پرانے جو ان سے ملنے جلنے والے بھی تھے، اسی لیے مسلمانوں کے دل تو صاف تھے نا، وہ اپنی باتیں ان کو بتا دیتے تھے۔ تو وہ اللہ پاک نے منع فرمایا کہ نہ ان کو اپنے دلوں کی باتیں، اپنے راز کی باتیں، اپنی نشست و برخاست کی باتیں، اپنی خاص باتیں جو آپ کے ادارے کی ہیں، آپ کی مجلس کی ہیں، نہ نکالا کرو۔ تمہیں نہیں پتہ یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یا تو یہ کافر ہیں، یا یہ یہود ہیں، یا یہ منافق ہیں، انہوں نے اپنے چہروں کے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے، اس لیے ان کو یہ باتیں راز کی نہ بتایا کرو۔ تو تم تو چاہو گے کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں، تو جب انسان چاہتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ اس جیسا بن جائے تو پھر وہ اس سے کچھ نہ کچھ تو باتیں شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اس طرح جب تم ان سے کوئی باتیں شیئر کرو گے، تم تو ایک اچھی نیت کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کرو گے، مگر وہ تمہیں انہی باتوں کی وجہ سے وہ نقصان پہنچا دیں گے جو ان سے ہے۔ تو اچھا، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ بعض وجہ یہ تھی کہ میں نے آپ کو کہا کہ ان میں ان کے پڑوسی بھی تھے، ان کے رشتہ دار بھی تھے، دوست احباب بھی تھے، پرانے اسلام لانے سے پہلے جو ان سے ہیں۔ تو اب اور وہ جو ان سے وہ تم سے، تو یہ ایک محبت کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان میں بعض رشتہ داریاں تھیں جو ان سے ہیں، اس لیے یہ ان سے محبت کرتے تھے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے آپ سے محبت نہیں کرتے کہ وہ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، وہ مسلمان ہونے سے نفرت کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اسی لیے انہوں نے نہ اللہ کا دین قبول کیا، اللہ اور اس کے رسول کا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے اقرار کیا جو ان سے ہے۔ تو تیسرا یہ تھا کہ اب ان میں منافق بھی تھے، تو تم تو ان سے محبت کرتے ہو، مگر تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے بعض لوگ منافق ہیں جو بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے وہ تمہارا نقصان چاہتے ہیں۔ تو تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی جنسی۔ اب مسلمان چونکہ خود اچھے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہ پہنچے، چلو یہ بھی سیدھے رستے پر آ جائیں۔ مگر وہ کیا چاہتے تھے؟ جیسے پچھلی آیت کی انٹرپریٹیشن کے اندر میں نے عرض کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ نہیں، یہ تباہ ہو جائیں، مسلمان برباد ہو جائیں جو ان سے۔ تو اس لیے تو بعض شروع کے اندر پھر ایسا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان کو اپنے راز بتا دیتے تھے، مگر وہ ان کو اپنے راز نہیں بتاتے تھے۔
اور وہ کیا کرتے تھے کہ اپنی مجلسوں میں جو مسلمانوں سے خاص باتیں سنتے تھے وہ وہاں جا کر بتا دیتے تھے کہ آگے ان کا یہ پروگرام ہے، آگے یہ اب اس ٹریک کے اوپر چلنا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی، کہ سنو تم ان سے محبت کرتے ہو حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم تمام کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اور جب تم ان سے ملتے ہو، حالت ان کی یہ ہے کہ جب تم ان سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کیونکہ اندر سے منافق ہیں۔ اور بعض تو صحابہ کرام کا بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، جنگوں میں بھی جاتے، مگر اندر سے منافق تھے، اندر سے منافق تھے۔ تو اچھا جب وہ تم سے ملتے ہیں، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اس وقت تمہارے خلاف غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کل، آپ فرما دیجئے، موتو بغیظکم، مر جاؤ تم اپنے ہی غصے کے اندر، مر جاؤ۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دل کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو تمہیں نہیں معلوم مگر مجھے معلوم ہے کہ وہ دلوں کے کالے ہیں۔ وہ تو تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، مگر جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو وہ تمہارے ہی متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی سازشیں، کانسپریسیز کا وہ جال بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے تمہیں نقصان ہو جو ان سے۔ تو آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ، تو یعنی غصے سے مر جاؤ، یعنی تم یہ تمہاری، تو یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تم اسی غصے کے اندر جلتے بھونتے رہو، مر جاؤ۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی مر جاؤ، نہ وہ اسی وقت مر گئے جو ان سے، وہ زندہ ہی رہے، اپنے وقت کے مطابق ان کو موت آئی۔ کہنے کا مقصد ہے نا کہ یہ یعنی تم جو کام کر رہے ہو کرتے رہو، تم دیکھتے رہو پھر کیا ہوتا ہے جو ان سے آگے۔ اچھا، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی حاصل ہو، اگر تمہیں کوئی اچھائی مل جائے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِہَا، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ اگر تمہیں اچھی کوئی چیز ملے، خیر ملے، تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے، کوئی برائی پہنچے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب اللہ پاک نے ایک قانون وضع کر دیا، ایک قانون بیان کر دیا کہ اگر تم ایک تو صبر کرتے رہو، دوسرا اللہ سے ڈرتے رہو، تو ان کا جو مکر یا ان کا جو فریب یا ان کی جو سازشیں ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو محیط ہے، اللہ تعالیٰ۔ اچھا، ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس چیز کا یہ فیصلہ فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ سے ڈرے، اللہ یعنی اس کی مشکلات سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ اس کی مشکلات سے اس کے لیے نجات کا یا نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو پھر اللہ اسے کافی ہے،
تو جس کو اللہ کافی ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ تو چیز ہو گئی اللہ پاک نے فرما دی، اور جیسے یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرما دیا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان لوگوں کی سازشیں یا مکر اور فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ نے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے ہر طرح کی مشکل سے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے، وہ اس مشکل سے وہاں سے رزق دیتا ہے۔ اچھا، مگر اب ان دونوں آیات سے تو یہ پتہ چلا کہ جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے اس کی حل مشکل کا حل نکل آتا ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ایک بات آئے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، پھر کیا وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے نہیں تھے؟ وہ تو اللہ سے ڈرنے کے اس مقام پر تھے کہ جس سے دنیا نے اللہ سے ڈرنا سیکھا، جن کی برکتوں سے مسجدوں کے اندر آج اذانیں دی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ تو پھر وہاں ایسا کیوں ہوا؟ وہ جس مشکل یا آزمائش میں گھیرے اس میں سے وہ کیوں نہیں نکلے، جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کو ہر مشکل میں سے نکال دے گا۔ تو اصل میں یہ جو آیات ہیں ان کا حکم عام ہے، عام لوگوں کے لیے، مگر خاص لوگ جو ہیں وہ اس سے ایکسیپشنل ہیں، وہ اس سے باہر ہیں، ان کے لیے قانون قدرت کچھ اور ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے امتحان میں ڈال کر اسی دنیا کے سامنے ان کی بزرگی اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو جو ان سے ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ اس مرتبے اور اس مقام کے اوپر ہیں کہ یہ اپنی جان دے دیتے ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے کسی بھی معاملے کے اندر یہ کسی بھی طریقے سے جن سے یہ کمپرومائز نہیں کرتے، یہ اپنی جان دے دیتے ہیں، بھلے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے، وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ یا شہدائے کربلا اور بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ کہنے کا یہ مثال دینے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کہیں کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہر مشکل سے نجات کا راستہ عطا فرما دیتا ہے، ہر مشکل سے وہ بندہ نکل جاتا ہے۔ تو پھر یہ جو اتنے برگزیدہ لوگ تھے یہ ان مشکلوں کے اندر کیوں پھنس گئے جو ان سے؟ تو اصل میں حکم عام اور ہے اور حکم خاص کچھ اور ہے، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں، یہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کی مثالیں اللہ نے دنیا کے لیے اس لیے قائم کیں، ان کو آزمائش کے اندر مبتلا کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کسی بھی حال میں بھلے وہ بیماری ہے، بھلے وہ کوئی تکلیف ہے، بھلے کہ یہ اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں یا دین کے معاملے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے معاملے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو آزماتا ہے، آزمائش کی امتحان میں ڈالتا ہے جن سے، تو ان کا ان لوگوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، وہ برگزیدہ ہستی ہیں، بزرگ ہستی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے ایمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بنایا کرو، اپنی مجلس کی باتیں، اپنی نشست و برخاست کی باتیں، اپنے ادارے کی باتیں، اپنے گروپ کی باتیں، ان باتوں کو باہر نہ پہنچایا کرو۔ کیوں؟ بھلے اللہ نے اس میں کفار کو یا یہود کو یا منافقوں کو، منافق لوگوں کو خطاب کیا کہ جب بھی تم اپنے اندر کی باتیں باہر پہنچاؤ گے تو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتے، صرف اور صرف نقصان ہی چاہتے ہیں۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔